کہ نبی کی ایک صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم دوستوں، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام مسلمانوں سے سوال ہے، اگر کوئی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ان کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ آج کے دور میں مسلمان اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہے بلکہ دنیاوی تعلیم دے رہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے پیارے آقا کیا سلوک کرتے۔ 12 سال تک ہمارے پیارے آقا کو مکہ کے اندر بری بری باتیں کہی گئی، یہاں تک کہ ان کے قتل کی سازش بھی کی گئی اور کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ابو جہل کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، آپ لوگ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کر وہ صحابہ کے سامنے کہہ رہا ہے، ہمارے پیارے آقا کے سامنے کہہ رہا ہے، اگر اگلی مرتبہ سجدہ کرو گے تو گردن کے اوپر پیر رکھ دوں گا اور وہیں دبا دوں گا۔ کسی صحابی نے یہ نعرہ نہیں لگایا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا گستاخ کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا۔ میں ان تمام لوگوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات کہ وہ مدنی دور تھا، اور دوسری بات کہ ان لوگوں نے کبھی بھی پروٹیسٹ نہیں کیا، اور دین اسلام کیوں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا آج میں نے آلریڈی اس کے اوپر ویڈیو بنا دیا ہے۔ اگر آج کا مسلمان دین اسلام پڑھا ہوتا تو پروٹیسٹ کے لیے اس طرح روڈوں کے اوپر نہیں نکلتا، نہ ہی پتھر مارتا، نہ ہی گولی کھاتا۔ یہ کون سی فینٹیسی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، پتھر مار رہے ہیں، گولی کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر پولیس اسٹیشن میں مار کھا رہے ہیں، پھر بلڈوزر گھر کے اوپر چلوا رہے ہیں۔ کیا یہ سب کرنے سے جو نعرہ لگا رہے ہو نوپور شرما کا سرتن سے جدا کیا ہو جاتا، کیا نہیں ہوتا؟ نا تمہارے کو بھی معلوم ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ مظفر گنج میں سیکشن 144 تھا، اس کے باوجود یہ بچے نعرے لگا رہے تھے۔ ان 5 بچوں کے اوپر کیس بک ہو چکا ہے۔ دین اسلام میں پروٹیسٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں، نہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیسٹ کر رہے تھے، نہ ہی صحابہ اکرام پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ ہم نے جو آج ویڈیو بنایا تھا اس کی تصدیق جمعیت علماء ہند نے کر دی ہے، ان کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ یہ سب سازش چل رہی ہے تاکہ مسلمان بھڑکے اور مسلمان جیل کو جائیں۔ مگر اچانک 15 دن کے بعد 10 جون کو پورے دیش میں ایک ہی انداز کے پوسٹر، ایک ہی انداز کے پمفلیٹ، ایک ہی انداز کی لیڈ اور ایک ہی انداز کا دھرنا پردرشن، اگر پردرشن شروع ہو گیا۔ یہ 15 دن کے بعد اچانک نبی کی محبت کا جاگ جانا، کیونکہ نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ پہلے دن ہی ریئیکشن کرتے۔ مدنی جیسے لوگ جو گھڑیالے آنسو بہا رہے تھے، اویسی جیسے لوگ جو سر پہ سفید کپڑا باندھ کے گھوم رہے تھے، وہ کانپور کے امام جو کہہ رہے تھے کفن باندھ کے ہم نکلیں گے اور کفن باندھ کے ہم جو ہے دیش کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم گردنیں کاٹ دیں گے، اور رسول کے گستاخی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے اور 20-20 سال کے بچوں کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا انہوں نے، سرکار سے لڑنے کے لیے، پولیس سے لڑنے کے لیے اور سسٹم سے لڑنے کے لیے۔ اور تمام مسلمانوں سے ہم یہ بات دوبارہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ نہ ہمیں آپ کی لائک کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کے شیئر کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سچ کو سمجھیں۔ اگر سچ میں نبی سے محبت ہے تو پھر نبی کے طریقے کے اوپر چلو، صحابہ کے طریقے کے اوپر چلو۔ یہ پروٹیسٹ کرنا کون سا طریقہ ہے؟ کیا تم نے گاندھی جی کو اپنا نبی بنا لیا ہے؟ ہم خود گاندھی جی کی بہت ہی زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو نبی نہیں بنا سکتے۔ یہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ گاندھی جی نے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے صحابہ اکرام یہ کرے، صحابہ اکرام وہ کرے، ہم وہی بولنا چاہ رہے، صحابہ اکرام پروٹیسٹ نہیں کرے۔ تمہارے لیے اگر ہمارے صحابہ رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے پیارے آقا رول ماڈل نہیں ہے، تو خود کو سنی کہنا بند کر دو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کئی پردیشوں کے اندر پردیشن ہوئے، ہنسک پردیشن ہوئے، اور سینکڑوں لوگوں پر FIR درج ہوئی، اور ان کی جوانی جو ہے اب جیلوں میں کٹے گی یا کیس لگ کے کٹے گی، اس کا ذمہ دار کون؟ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفوں کے باوجود مسلمانوں سے کہا کہ صبر کرو، اور یہ جیل کو جانے والے مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ وہ نبی کے نام کے اوپر جیل کو گئے ہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ نبی کے طریقے کے خلاف جا کر جیل کو گئے ہیں۔ نہ مدنی نے لیڈ کیا، نہ ان کے چچا نے لیڈ کیا، نہ اویسی نے لیڈ کیا، نہ جماعت اسلامی نے کیا، نہ جمعیت اہل حدیث نے کیا، نہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ رہنما جو ہر مسلم مدعے پر روتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مسلمان مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے اور مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ تمام خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے۔ دیش کی بھلائی تو پرسنل لا بورڈ اور مدنی کھائے، اور لاٹھی اور ڈنڈے اور گولی عام مسلمان کھائے۔ اب دیش میں یہ نہیں چلنے والا ہے۔ کچھ پولیٹیشنز، کچھ لیڈرز مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں عام مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چل رہا ہے۔ اگر ابھی بھی کوئی بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہا، وہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ پتھر مارے گا، پولیس والا اس کو گولی مارے گا، مر جائے گا، ہمارا ایک سبسکرائبر کم ہو جائے گا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ایک سبسکرائبر کم ہو جاتا بلکہ بول رہے، ہم تو یہ بول رہے کہ ہمارے پیارے آقا کی بات کے اوپر عمل کرو، ہمارے صحابہ اکرام کی زندگی کے اوپر عمل کرو، نہ کہ کسی اور کو فالو کرو۔ اور غصے کو پی جانا بھی دین اسلام کا حصہ ہے، اور اپنے حسن اخلاق سے اگر غیر مسلموں کو آپ امپریس کر سکے تبھی وہ لوگ آپ کی بات سے متاثر ہوں گے، ورنہ وہ لوگ کیوں اسلام قبول کریں گے؟ کیونکہ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام میں لکھا ہوا ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ بات
واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کتنا بڑا جرم ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی بات تو پسند نہیں آئے گی کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تھا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی. اللہ حافظ.